علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہم 26 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ وقت زندگی کل 27واں روزہ رکھیں گے، اور آج چوتھی رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے رمضان کے مہینے کی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28واں پارہ چل رہا ہے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ ممتحنہ، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون، سورۃ تغابن، یہاں تک اب سن چکے ہیں۔ سورۃ طلاق ہے، سورۃ تحریم رہ گئی ہے۔ یہ ساری صورتیں مدنی ہیں۔ اس کے بارے میں جتنی صورتیں آ رہی ہیں ساری مدنی صورتیں ہیں، اور ان ساری صورتوں کا مجموعی مضمون جو ہے وہ خاندانی معاشری تعلقات اور خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور سورت کا نام بھی مجادلہ صورت ہے۔ مجادلہ کے معنی ہے بحث، اعتراض، جھگڑنا، کوئی بھی بات کو طے بحث کرنا، اتنی تیزی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ، غصے کے ساتھ بات کرنا، اس کو عربی میں مجادلہ کرنا۔ سورت شروع ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کا پس منظر بتا دوں تھوڑا سا آپ کو کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، جو رواج تھا، طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا۔ وہ نظام کیا تھا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا آج کے بعد تم میری ماں۔ اس کو ماں کہہ دیا، رشتہ ختم، توڑ دیا، طلاق ہو۔ یہ سلسلہ چل رہا۔ اور ابھی تک جب نبوت آ چکی تھی، اللہ کے نبی پیغمبر بن چکے تھے، مسائل ایسا ایسا آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سارے مسائل بھیج رہا تھا۔ اس طلاق کے موضوع پر ابھی کوئی حکمی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اب ایک خاتون ہے سیدہ خولہ، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ آج کے بعد تم میری ماں ہے۔ طلاق ہو گئی۔ اس حساب سے جو پہلے رواج چل رہا تھا، یہ عرب معاشرے میں یہ طریقہ تھا کہ جس مرد نے عورت کو طلاق دینی ہوتی تھی وہ یہی کہتا تھا کہ آج سے وہ میری ماں ہے، اور پھر عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی، پھر وہ شادی نہیں رہتی تو ختم ہو جاتی۔ اس کو کہا جاتا تھا زہار کلام، زہار کلام اس کے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب وہ خاتون صحابیہ اپنے یہ الفاظ سن کے اپنے خامد سے بہت پریشان ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سرگوشی کے انداز میں بڑے آرام سے ان کو یہ سارا واقعہ بتاتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے ایسے کہہ دیا ہے اور معاملہ خراب ہوتا ہے، کوئی ایسا حل بتائیے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور معاملہ بھی ہمارا سیدھا ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ حل کیجیے، کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو کوئی ہو نہیں سکتی بات، یہ ہو گئی ہے تو طریقہ رائج ہے، ابھی تک میں اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہ دے سکتا ہوں، نہ کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ اب وہ ذرا تھوڑا تیزی سے بولی، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں، بچوں کو لے کر میرا پوچھنا تھا، میرے کو ٹھکانا نہیں ہے، میں یوں کریں جس طرح عورتیں کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اس نے خفگی کا، غصے کا اظہار کیا، تکرار کرنے لگی۔ اللہ کے نبی خاموشی سے بیٹھے، کیا جواب دیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی۔ اما عائشہ نے نبی کریم کے چہرے کو دیکھا تو سرخ ہو رہا تھا اور غصہ جیسے نہ آ رہا تھا، جیسے وہی کے آنے کا انداز آپ تو دیکھتی تھی، تو سمجھ گئی۔ انہوں نے عورت کو خولہ، سیدہ خولہ کو خاموش کر چپ کر کے وہی آگے کی بات ہوگی۔ اب
بھی نہ بولنا جب تک چہرے کے رنگ نہ بدل جائے ادھر تک نہیں بولنا. اور وہ آئی جناب وہی آ گئی. وہی آنے کے بعد آپ نے جب بولی سنگی ساری باتیں اور خواتین کو دیکھا اور کہا مبارک ہو گیا اللہ نے قرآن تمہارے لیے بھیج دیا. کیا فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. اللہ کیوں سنتا ہے؟ ہم مانتے نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ سن لی اللہ نے تمہاری اور اس عورت کی بات سن لی ہے جو تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی. بتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. اپنے خامن کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. یہ کون سا نظام ہے؟ کیا بات کر رہی تھی اس طرح. واللہ یسمع تحاورکم اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں. تو تم بھی جواب دے رہے تھے جو وہ تمہیں بھی کہہ رہے تھے وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں اس طریقہ یہ بناتے ہیں عورتوں کو چھوڑنے کا ان کو اپنی مائیں کہہ دیتے ہیں. ماں امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. الا اللہ ولدنہم صرف وہی عورت ماں بن سکتی ہے. وہی عورت ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا جس نے پیدا کیا جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا وہی اس کی ماں. اب تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی. نظام بدل رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً کو. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. بڑا جھوٹ بولتے تم کو ماں کہنا کہ تم پر دے بھی نہیں دیتا. اس سلسلے کو ختم کیا جاتا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. پھر اس کا حل بھی اب آگے بتا دیا. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا. اب جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ زہار کر چکے ہیں اور وہ پھر اپنے کیے پر پشیمان بھی ہیں ان میں سے جو لوگ دو میاں بیوی واپس بننا چاہتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں اور وہ تعلق قائم اپنا میاں بیوی کا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ نے بہار کی شادی کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے. ایک غلام آزاد کرے. ہر بندہ غلام کو آزاد کرا دے اور اپنی بیوی کے ساتھ واپس اسی حالت میں رہ سکتا ہے. یہ تجدید نکاح ہوگا. اگر ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں یا ایسے وسائل نہیں ہے کہ غلام کو آزاد کرا سکیں پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں. اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کس سے آسانیاں دیتا ہے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا دو. یہ تو کرو. اب 60 مسکینوں کو ایک دن کھلا دو یا اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دو. دونوں طریقے ٹھیک ہو سکتے ہیں. قرآن میں میرا جو الفاظ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے پھر انہیں تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہوگی. یہ طلاق کا جو سسٹم تھا اللہ نے کیسے بدلا اور اس عورت کی بات کو کیسے سنا اور کیسے اس فیصلے کو بدل کے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی دیگر بنا. اور پھر جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کیسے کرتا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو پہلی قوموں میں. اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات بھیج دی ہیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب بھی ہم نے بتا دیا ہے پہنچا دیا ہے. اللہ اب سورۃ حشر ہے. آگے سورۃ حشر اس میں خاص طور پر جو آخری رکوع ہے بہت کام کا رکوع ہے. یہ اللہ اکبر. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. اس شیطان کی مثال ہے کہ جو انسان کو یہ کہتا ہے اکفر کہ تو کفر کر انکار کر اللہ کی بات سے پھیر لے اعراض کر. فلما کفر اب وہ انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا تو اس نے انکار کر دیا. اب کیا کہتا ہے شیطان قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو اس سے آزاد ہوں
تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تجھے نہیں کچھ کہا کہ یہ کچھ کر، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں تو بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں نے میری ذمہ داری ختم، اب تو جان تیرا رب جانے، آگ لگا کے بھڑکا کے بہکا کے سب کچھ کر کے اپنی چڑھ گئے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اب دونوں کا انجام کیا ہوگا کہ دونوں جہنم میں ڈالے جائیں، دونوں کو میں جہنم میں ڈالوں۔ اللہ پھر حق اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا شیطان جتنا مرضی ہے وہ کرتا رہے، اللہ کو تو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، پھر اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے سیدھے راستے نہیں بہکا رہا، میں ہٹ جاؤں، میں نہ مانوں اس کی بات، اس نے مانی، اب دونوں کی سزا جہنم میں ڈالنا ہے۔ آگے پھر آگے جو بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ذرا غور کریں اس آیت میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، ذرا غور تو کرو، ما قدمت لغد، کل جو وہاں پہنچنا ہے، اب قیامت کو میرے پاس آنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا کچھ بھیجا ہے تم نے میرے پاس، کیا نیکیاں بھیجی ہیں، کیا اعمال بھیجے ہیں میرے پاس۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ، اور اللہ نے بھی یہاں اتنی بڑی بات کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کر دیتا، اب وہ نبی کو بتا رہے، اگر یہ میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کے روح، اس دبدبے، اس کی حیثیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس۔ اللہ ایسی مثالیں جو پیش کر بتا رہا ہے، اس طرح پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ تمہیں کیوں نہیں اثر ہوگا؟ اتنے تم پہاڑ سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ تمہیں میرا قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور پھر یہاں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جو جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اعمال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ کبھی برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، تو جنتی جو ہے نا اصل میں وہی کامیاب لوگ، انہوں کو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی جنت میں گئے اس لیے کہ ان کو وہ کامیابیاں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اللہ اکبر۔ اب وہ اپنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اپنے نام اور اللہ کی خصوصیات، اللہ کی صفات اب یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی کتنے اسماء ہیں، اس کے کتنے نام ہیں، اس کی کتنے صفتیں ہیں، اس کے کافی ساری یہاں پر ان 2 3 4 آیتوں میں بتائی گئی ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ان لوگ کتنے الہ ہے، عالم الغیب ہے، شہادہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس میں ایک آیت میں کتنی آ کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیز سامنے ہے، جو چھپی ہوئی ہے، سب کو جانتا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ایک ہی ہے، وہی ایک ہی مشکل کشا ہے، وہی ایک ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ایک ہی خدا ہے، وہی ایک ہی معبود ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کی ساری صفات سبحان اللہ عما یشرکون، وہ نہایت پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس بادشاہت ہے، ساری کائنات کی بادشاہت ہے اس کے پاس، زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اس کے پاس، اور وہ سلامتی والا ہے، اور مومن امن دینے والا ہے، آپ لوگوں کو امن دیتا ہے، مہیمن نگہبان ہے، آپ کا، آپ کی رکھوالی بھی کرتا ہے، آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور الجبار المتکبر، جبار ہے، اپنی مرضی چلانے والا ہے، اس کی مرضی، وہ کہتا ہے میری مرضی کے خلاف تم کوئی کام نہیں کرو گے، جو میں چاہوں گا وہی کرو گے، وہ اپنی مرضی چلانے والا ہے اور بڑائی والا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، المتکبر، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے ان حرکتوں سے جو تم ذکر کر رہے ہو، سب سے اللہ کو علم ہے، سب جانتا ہے۔ واللہ الخالق الباری،
الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور جو کھڑنے والا ہے، ڈھالنے والا ہے، تمہاری شکلوں کو بنا کے صورتیں بنا بنا کے بھیجنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے تو بہت سے نام ہیں، یہ تو چند بتائے گئے، بہت سے زیادہ نام ہیں، خوبصورت نام ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، تم رہ گئے آسمان اور زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی اس کے اندر مخلوق ہے اللہ کی، سارے اس کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب ہے اور مالک ہے۔ کتنی تعریف اللہ کی۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہمیں کہ ہم اس کو نہ مانیں؟ کوئی چیز کہیں ہمارے پاس کوئی دل میں کھٹکا ہے کہ اتنا یافتہ ہونے کے بعد، اتنی سب کچھ طاقت والا ہونے کے بعد ہم کوئی اور در تلاش کرتے پھریں، ابھی کوئی گنجائش ہے ہمارے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سورۃ صف میں دیکھتے ہیں کہ آیت ہے، قول و فعل میں تضاد کو اللہ پسند ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ آکھنا کچھ، دسنا کچھ، کرنا کچھ، آکھنا کچھ۔ جو بات تم زبان سے کہہ رہے ہو، اپنے عمل سے ثابت کیوں نہیں کرتے ہو، کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہو اور کرو نہیں۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ باتیں کرو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی غصے والی، ناراضگی والی بات ہے۔ پھر اللہ اپنے سابقہ دو قوموں کی مثالیں دے کر اس رویے سے پرہیز کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے بات نہ مانی، اکڑ گئے، تکبر کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے اتنے کر دیے، اور اللہ پھر نافرمان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، جب اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اپنی قوم کو مخاطب ہے، انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق بھی کرنے آیا ہوں، کیا جو مجھ سے پہلے تورات میں، موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی آ چکی ہے، ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں کہ آخری ایک نبی آنے والا ہے ہمارے پاس، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد جو محمد دادا نے رکھا، اور میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، بتایا کہ یہ تورات میں بھی ذکر ہے، میں بھی بتا رہا ہوں تمہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر بھی انہوں نے میری واضح دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی، یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو میں نفع دینے والی تجارت کروں، ایسی تجارت جو ہمیشہ نفع دے، جس میں گھاٹے کا کوئی کام ہی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن میں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسی پاکیزہ رہائشیں ہوں گی، باغات ہوں گے ان کے خوبصورت میووں سے بھرے ہوئے،
ذالک الفوز العظیم، یہی پھر کامیابی ہے۔ یہ تم اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ تم یہ تجارت کے لیے یہ ایسی تجارت ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو سب بھی کیا ہے، اس میں کس چیز کو اور کیا سمجھے ہیں کہ یہ اپنے مال، اپنی جان، اپنی مال اولاد سب کچھ قربان کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے نکلنے کے لیے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ۔ جب ہمارے پاس وقت آتا ہے پھر ہم نکلتے نہیں ہیں، ہمیں کہاں سے ملی جناتیں ملیں گی؟ یہ کہاں سے ہمیں یہ سب کچھ آسائشیں ملیں گی؟ انکاری ہو اور پھر کہیں ہمیں ملے سب کچھ، وہ ممکن ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے آ جائیں جی، سورۃ جمعہ شروع ہو گئی ہے۔ سورۃ جمعہ میں آخری رکوع سناتا ہوں، بہت لمبا ہوتا ہے بات، تو پھر تھوڑا سا سناتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ یہاں کئی علماء خطباء اسٹیج پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر چکے ہیں، میں پھر بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آخری رکوع کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ حکم ہے اللہ کا، کسی عام انسان کا نہیں، کسی پیغمبر کا بھی نہیں۔ اللہ جس کے بارے میں ساری باتیں سننا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری کان میں آواز پڑے جمعے کے دن کی اذان کی، اذا نودی آواز آ جائے للصلاۃ نماز کی، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا مانے ہیں؟ اللہ کے ذکر، دوڑ بڑھو، یہ نہیں کہ ابھی آتے ہیں، نہیں، دوڑ بڑھو۔ آگے کیا لفظ ہے؟ وذروا البیع، جہاں جو کاروبار کرو چھوڑ دو، بھی چھوڑو۔ کون کرتا ہے ایسا؟ کوئی کر رہا ہے ایسے؟ پھر کہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، وہی سب کچھ ٹپ کرو، بھاگ کرو۔ یہ ہے اللہ کا حکم، اور ہم یہ کرتے ہی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جنت ملے گی، ہم دعائیں مانگ کے جنت کی رہے ہیں، کردار بھی جنت والے بنائے ہم اپنے۔ اللہ پھر لفظ کیا فرماتا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آج تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں تمہارے لیے کتنی بھلائی تھی۔ اگر یہ تم اذان کی آواز سن کر بھاگ پڑتے، سب کچھ چھوڑ دیتے، سارا کاروبار وہیں رکھ دیتے، تمہارے لیے اس میں کتنی بھلائی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں کتنی بڑی بھلائی کا نقصان۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب آؤ نماز پڑھ لی ہے، جو آ گئے ہیں جن دوڑ کر پہنچے ہیں، پڑھ لی ہے انہوں نے نماز، اب کیا کرنا ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنا رزق اب نکلو، بات دیکھو کہ تمہیں کتنا رزق ملتا ہے، کیونکہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو۔ اللہ کے حکم پر کہنے پر تم نے اپنا کاروبار روک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، دوڑ کر آ گئے تھے، اب ختم ہو گئی نماز، اب نکلو اور اپنا رزق تلاش کرو، دیکھو تمہیں رزق کیسے ملے۔ ایمان ہو، یقین ہو تو ہم ایسا کریں۔ ہم تو کہتے ہیں یار ہم چلے جائیں گے، ابھی بڑی دیر، ابھی مولوی صاحب باسی خطبے جیسی دوسرا خطبہ اینڈ دے ایک آدھ کب ہوتا ہوں آج کم ہی ماٹا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ پر اور اپنی ذات پر اعتماد، یہ ہے ہمارا یقین۔ پھر ہم جنت کی تلاش میں ملے رہتے، کہاں ہے جنت ہماری؟ کرتوت ہمارے کیا ہے؟ جنت کی تلاش ہماری کتنی؟ اللہ صاحب فرمائے وہ دینے والا ہے، پہلے وہ اپنا بنائے تو صحیح۔ ایلیجیبلٹی جو ہے نا، قابلیت، اہلیت تو ہونی چاہیے۔ جیسے وہ قرآن آتا ہے نا کہ جی آپ اپنے سے نمبر پہ میسج آ کریں، آپ اہل بھی ہیں کہ نہیں راشن کے، اور جی اہلیت وہاں سے ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ ہم راشن کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہماری وہ اہلیت، قابلیت ہے کہ ہم جنت کے متلاشی ہوں۔ وہ اہلیت تو پیدا کریں اپنے اندر، وہ قابلیت پیدا کریں، پھر وہ کیسے نہیں دیتا اپنے بعد؟ وہ وعدہ کر خلاف نہیں ہے اللہ نے وعدہ کیا وہ ہمیں دینا ہے، ہم وعدہ خلاف ہیں، ہم اسے کہہ کے کر جاتے ہیں، یہاں کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین بات کرتے ہیں تو ہمارا کام ہی کچھ اور، اہدنا الصراط المستقیم پار جاتے ہیں، ہمارا کام ہی کچھ اور۔ وعدہ خلاف ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ زمین میں آپ پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ کے ذکر تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہو، زبان سے ذکر بھی جاری رکھو تاکہ تم کامیاب بھی ہوتے رہو، تمہیں فلاح ہوتی رہے، کامیابی ہوتی رہے۔ اللہ، یہ سورۃ منافقون آ گیا ہے جی، اس میں یہ منافق لوگ تھے، یہ بڑی خطرناک، بڑی نئی مخلوق، ایسی مخلوق جس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک تو ہے نا آپ کا دشمن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ اس سے بڑا محتاط رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافق کا وہ بظاہر آپ کا وہ دوست بن کے رہے گا، لیکن وہ بیچ میں چھرا گھونپ رہا ہوگا، وہ پتہ نہیں لگنے دیتا وہ
منافق جو ہے اس سے بندہ مار کھا جاتا ہے. اللہ ان کی نشانیاں بتاتا ہے. یہ بڑے بڑے ایسے کارندے ہیں، یہ بڑے بڑے جاگیرداروں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے منافقین ہیں کہ جا کے وہ عوام میں بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں ان کی، پھر آگے ان کو بتاتے ہیں یہ منافقین ہیں. اور ان کے لیے جہنم میں اللہ نے بہت بہت نیچے جہنم کے اندر نیچے فی الدرک الاسفل من النار کے لفظ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آگ میں، جہنم میں سب سے نیچے جو درجہ ہے وہ منافقین کا ہے. وہ تو خطرناک قوم ہے، وہ خطرناک لوگ ہیں کہ جو کس طرح وہ کرتے ہیں. بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اندر خانے وہ صرف ان کی جاسوسی کرتے ہیں اور ان کے خلاف پھر جا کے پلاننگ کرتے ہیں. تو اس کے ان لوگوں کے بارے میں یہ بہت بڑی صورت ہے کہ ٹائم نہیں اتنا کہ اس کو ساری کو میں پڑھوں، لیکن آخر میں اس کا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بہت ضروری ذرا یہ سن لیں، اس کے معنی سن لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہم کیا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. تم اپنی مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کا ذکر چھوڑے بیٹھے ہو تو تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو. تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم برباد نہ ہو جاؤ، غافل ہو گئے ہو تم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس نے یہ کام کیا، جس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے اکٹھے کرنے کے لیے اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ سارے لوگ، سارے والے ان کا نقصان ہو گیا، ان کو پھر فائدہ نہیں مل سکا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور اے لوگوں خرچ کرو، خرچ کرو. کتوں خرچ کرنا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ کہاں سے خرچ کرنا ہے. مما رزقناکم، جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو. تمہیں پیسہ نہیں دینی، میں نے دیا تمہیں، اس میں سے خرچ کرو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے معنی کہیں کسی سے پوچھ لینا کر، میں خود بتا رہا ہوں. انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو پیسہ، مال، متاع، جو جائیداد دی ہے اس میں سے خرچ کرو. خرچ کرنے کے راستے جگہ بھی اس نے بتائی ہیں، غریبوں پر، بہن بھائیوں پر، رشتے داروں پر، بیوی بچوں پر، سارے وہ بتا چکی ہیں. کب خرچ کرو؟ پھر قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو. کوئی پتہ ہے کسی کا کب میں نے مرنا ہے؟ بینک بیلنس تو جائیداد چھوڑ کر میں نے اتنی کٹھی کی، اتنی محنت کی، اتنی بھاگ دوڑ کی، کس کے لیے میں جا رہا ہوں؟ میری تو جیب ہی نہیں ہے، کیا لے کے جا رہا ہوں؟ سب کچھ نہیں، ہر موقع روپیہ وہیں پڑے. اللہ کو بھول گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، مال متاع کے پیچھے بھاگا رہا، جائز ناجائز ہر طریقے سے کماتا رہا، اس میں خرچ نہ کیا، اور پھر موت آ گئی، ختم ہو گئی. اب موت آنے کے بعد کا منظر اللہ کیا ہوگا؟ فیقول، آپ کو کیا کہے گا مرنے کے بعد؟ تمام تو چھوڑ گیا نا سارا کچھ. اب کیا کہتا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دیتا، بتاتا تو صحیح، تھوڑی سی مہلت دے دیتا، بتا تو دیتا کہ میں تجھے تیرا ٹائم ختم ہے. پھر تو کیا کرتا ہے کہ اصدق واکن من الصالحین، میں جاتا، میں صدقے خیرات کرتا اور بڑے نیک اعمال کرتا. مہلت مل جاتی مجھے کہ تو نے فلاں دن مرنا ہے، ٹائم مل جاتا تو میں صدقے خیرات شروع کر دیتا، ساری دولت لوٹاتا. پھر جب کیا کروں، میں تو مر جانا، یہ تو رہ جائے گا یہی کر دوں. تو میں پھر صدقے خیرات کرتا اور نیک اعمال کرتا. اور آگے پھر اللہ کیا جواب دیتا؟ پھر اللہ کا جواب دیتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ پھر جس وقت اس کی ٹائم آ جاتا نا، پھر اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا اس بندے کی. جب موت کا وقت آ جائے، اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جائے پھر وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے آئے ہو پیدائش سے لے کر اب تک، جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. کیا چھپائیں گے ہم، کیا لے جائیں گے؟ بات ہے ہمارے بڑے دعوے، ہمارے بڑے قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن سے ہم سیکھتے نہیں، حاصل کچھ ہوتا نہیں ہمیں قرآن سے. اور ہمارے خیالات کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ کہ بنے تو صحیح پہلے، وہ اعمال تو اپنے اندر پیدا کریں. اب یہاں پر سورۃ تغابن ہے جی، اس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو اس کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کائنات
مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ ذرا غور کرو کہ اللہ نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، تمہیں ایمان اور کفر کی بارے میں اختیار دیا کہ مومن بننا چاہتے ہو یا کافر بننا چاہتے ہو، تمہیں اختیار ہے، بتایا ہے مومن بنو گے تو یہ کچھ ہے، کافر بنو گے تو یہ کچھ ہے۔ اب امتحان تمہارا اللہ لے رہا ہے کہ تم کس پر ہاتھ رکھتے ہو، کون سی لائن کا اختیار کرنا چاہتے ہو۔ پھر کیا فرماتے ہیں، الم یعدکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، اپنے کام کو وبال، اپنے کام جو انہوں نے کیے تھے ان کا وبال انہوں نے چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جس وقت سورۃ زمر میں تھا کہ جہنمیوں کو بھانپ کر لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کے دروازے پر، تو جب وہ پہنچیں گے رکیں گے تو دربان پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے سارے اکٹھے ہو گئے جہنم میں آئے کھڑے ہو، تمہیں کوئی نہیں آیا تھا رسول کو بتانے والا، کوئی نبی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ ہاں جی آیا تو تھا لیکن ہم نے نہیں مانا تھا۔ آگے کل انشاءاللہ سورۃ میں پڑھیں گے، سورۃ ملک، اس میں بھی یہ واقعہ آئے گا اسی طرح سے۔ تو آیا تو تھا، اچھا پھر ہم نے نہیں مانا تھا، چلو نہیں مانا تھا، اچھا چلو رکھو، چیک کرو جی، ڈال دیا سب کو۔ اور جو جنتی ہیں جو اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر آئے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی ان کو دربان دیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں سے پوچھتا کہ تمہارے کو ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ اعمال کیسے کر کے وہ ڈر کے ہی آئے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آئے ہیں، اس ڈرانے والے کی بات سن کر آئے ہیں۔ ان کو کیا کہے گا، سلام ہو، تم پر سلام ہو، سلام ضرور مارے جائیں۔ وہ دربان جو ہے جنت کے وہ کھڑے ہو دروازے پہ، وہ ضرور ماریں گے، سلام ہو تم پاکیزہ لوگ ہو، آؤ فادخلوہا خالدین، یہ جو بنی تمہارے لیے، جاؤ اس میں ہمیشہ رہو۔ اللہ اکبر۔ آگے کی سورۃ طلاق ہے، اس انسانی معاشرے کی بقا کے لیے نکاح ضروری ہے، اور اس طرح زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جس سے حفاظت گزرنے کے لیے طلاق کا آپشن بھی ضروری ہے۔ طلاق اور نکاح کے آپشن کھلے نہیں رکھے ہونے چاہیے، جبکہ دوسرے زندگیوں کے جذبات سے کوئی کھیل کر ہے، اس کے لیے کوئی حدیں مقرر کی ہوتی ہیں اللہ اس لیے اسلام میں دونوں کے اصول اور ضوابط طے کیے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں نبی کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ تفصیل ہے بڑی، میں اردو بتاتا ہوں اس کی ترجمہ۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اب یہ حکم جو آ رہا ہے خالی نبی کی نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے آتا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو، عدت کا وقت مقرر کیا گیا کہ اس میں طلاق دو، اور پھر عدت کو گنو بھی صحیح، عدت کے دن گننے ہیں، پورے کرنے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، اب یہ حکم ہے عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب مرد کو کلیئر نہیں دیتا تو اس گھر سے نکال دیتے ہیں، چل بھائی اب تم نہیں گئی تو نکال دو، آپ نے نکالنا نہیں اسے، اس کو آپ اپنے عزت کے ساتھ گھر کے علیحدہ رہنے کی جگہ دینی ہے۔ اور پھر عورتوں کو بھی کیا ہوگا، اگر تم خود بھی نہ نکلنا گھر سے، نہ مرد نکالے نہ وہ خود نکلے، ہاں اگر وہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ فحاشی کو پھیلاتی ہیں، یا کوئی جس وجہ سے طلاق ہوئی ہے اور اس کام کو جاری رکھتی ہیں، پھر وہ اللہ کی حدیں پار کر رہی ہیں۔ پھر جو اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو اللہ پھر ان کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر وہ جب اپنی ماں کو پہنچتی ہیں، پھر ان کو جانے دو، پھر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو عدل گواہ بنا لو، تو آپ ادھر سے بندہ لے کے ان کی کو گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈنا۔ اگر وہ پھنسا ہوا ہے کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم۔ اب یہاں پر عدت جو ہے وہ بتائی گئی ہے، طلاق یافتہ عورت کی عدت جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ 3 ثلاثۃ قروء کا لفظ ہے، 3 ماہ ہوتے ہیں، 1 ماہ میں عورت جو ماہانہ تکلیف سے گزرتی ہے اس کے لیے پھر وہ 3 ماہ ہے، اس کو 3 دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ اور حمل والی عورت کے بچہ پیدا ہونا ہوگی وہ
یا کچھ ایسی عورتیں جن کو مینسز نہیں آتے ختم ہو چکی ہیں، ان کی عمر کا ایسا حصہ آ جاتا ہے کہ وہ ہے کہ اب اس مسئلے سے وہ پاک ہو چکی ہیں، صاف ہو چکی ہیں، ان کی تربیتی مان۔ آگے جناب سورۃ تحریم آ گئی ہے، کیا زبردست سورت کی بات ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے جیسے باریاں رکھی ہوئی تھیں اپنی بیویوں کی، آج اس بیوی کے پاس کل اس بیوی کے پاس ایسے 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم موجود تھیں، تو ہر رات ایک بیوی کے پاس ٹھہرتے تھے، ایک بیوی کے پاس ٹھہرے ہیں تو اپنی بیوی کے پاس صبح کو جانے لگے ہیں، تو اس نے پیار سے کہا کہ آج میں آپ چاہتی ہوں آج کر کے آپ بھی آج میرے پاس زیادہ کرنے، میں بہت خوش ہوں گی، میں آپ کا یہ احسان مانوں گی۔ آپ اس کے پاس رک گئے، چلو اس کا خواہش ہے، میں خواہش پوری کر دوں بیویوں کی بات مانتے ہوئے آپ رکے۔ اب اگلے دن دوسری بیوی کے پاس پہنچے، ان کا کھانا تو آپ نے کل تھا، آپ آج آ گئے، ایک دن کہاں رہ گئے، کل سے آپ آج پہنچ رہے ہو، کبھی لیٹ سی گئی ہے، تو کہنے لگی میں آج اس کے پاس رہ گیا، اس نے کہا مجھے میں پیار سے کہ آ جائیں گے اور کیا کرنے میرے پاس میرے ساتھ نہیں جائے گی، تو میں اس کے پاس رہ گیا۔ اب وہ جن کے پاس رہے تھے 2 راتیں، ذرا وہ نسبتاً اس سے ذرا امیر تھی، پیچھے خاندانی امیر تھی۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں، اچھا اس کے پاس اسی لیے رہے ہو کہ وہ امیر ہے، اس کے پاس شہد ہوتا ہے، وہ شہد کھلاتی ہے آپ کو، میں شہد نہیں کھلاتا ہوں۔ تو تھوڑا سا اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، تو کہنے لگے اچھا تو مجھے شہد کے حوالے کر رہی ہو، مجھے تانے دے رہی ہو، چلو پھر آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، حرام ہو گئی شہد۔ بھائی یہ لفظ کہنے سے رحمان فرشتہ پہنچ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یا نبی تو کیوں حرام کر دیتا ہے اس چیز کو جس کو میں نے حلال کیا، میں حلال کر رہا ہوں، تجھے حرام کرنے کی کس نے ہمت کی ہے؟ لم تحرم ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا تو حرام کرنے والا کون ہے؟ تب تک مرضات ازواج کا بیویوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ بیوی کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اتنی بڑی قسم اڑا دی۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرتا ہے۔ آج کے بعد ایسا کہنا کسی چیز کو حرام کرتے ہو سوچنا، اب اس کی سلطنت کے بعد اللہ کے نبی کسی چیز کو بہت حرام کریں گے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک بڑی پتہ کی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اہلیکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچاؤ، کس آگ سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، انسان، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر بڑے سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے کے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو صرف اپنی اصلاح کی نہیں کرنی چاہیے، میں ہوں، گھر کا فرد ہوں، میں اپنے جب یہ نہ سمجھ لوں کہ میرا بیٹا اگر وہ نہیں پڑھتا نماز، یا میرا بیٹا صحیح راستے میں نہیں چلتا، دین پہ نہیں چلتا، وہ جانے، وہ اس کا واقعی وہ جہنم میں جائے گا، میں تو نہیں جانتا۔ اس وقت تک نہیں، کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا جواب دے۔ میں خاندان کا بڑا ہوں، سربراہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی زیر کفالت میرے افراد ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، آگے ان کی نسلیں بھی چلتی ہیں، اس وقت تک جب تک میں سربراہ ہوں میں نے ان کو روکنا ہے برے کاموں سے، ان کو اچھے کاموں کی طرف لانا ہے، اللہ کی طرف لانا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جانے نہیں دینا، اس کا جواب میں نے دینا ہے۔ یہ مت سوچیں ہم کہ جی وہ اپنا آپ بھوگ دیں گے، نہیں، پھر یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ بچانے کا طریقہ کہ جب آپ ان کی تربیت صحیح کریں، ایسے نہیں صحیح ہوگی۔ یہی فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم اپنے ماتحت کے بارے میں تو سوال ہوگا، امام نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، انسان اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، آپ کو ملازم رکھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، تم یہاں رہو، تم ادارہ کرو، تو وہ نگران ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ نگرانی میں، کیا تم نے وہاں پر مقام دکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ہم بری نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث ترتیب کے ساتھ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بری نہ سمجھو،
جس حالت میں بھی ہو، جس پوچھ پر بھی ہو، تمہارے سے اس کے سوال کیے جانے ہیں، تم کو اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو، ہمارا کیا وہ جانے وہ جاننا۔ آگے اب توبہ کرنے کا حکم بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، خالص توبہ کرو۔ یہ نہیں وقتی تو اللہ معاف کر دے، سوئے روٹی کے بعد خالص توبہ کرو، پھر اس کام سے بچ جاؤ۔ یاد کرو کہ میں نے اللہ سے توبہ کی تھی، اب میں اس کام کو دوہراؤں نا، یہ ہے خالص توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور جائے، تم جو توبہ کرتے ہو خالص توبہ حاصل۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری تمام برائیاں جتنی بھی تمہارے اندر اللہ دور کر دیتا ہے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اس توبہ کی کو انعام کیا دیتا ہے کہ اللہ پھر جنتوں میں داخل ہوگا۔ اور وہ جس دن، کون سا دن ہوگا جس دن جنت میں داخل کیا؟ اللہ نبی کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، نبی آگے آگے ہوگا، پیچھے ساری امت کو لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے ادھر ادھر ہر طرف نور نور ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب قیامت والے دن تعلق کام نہیں آتے ہیں، جی میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، اور میرے لیے میں نبی کا بیٹے ہونے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرب اللہ المثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال دی ہے کہ نوح کی بیوی بھی تھی، نوح پیغمبر تھا، بیوی کافر تھی، لوط کی بیوی تھی، لوط پیغمبر تھا، بیوی کافر تھی، اور وہ دونوں ہمارے نیک لوگوں کی بیویاں جن کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں کی خیانت کی، اور خیانت کی، اللہ سے وعدے خراب پورے نہ کیے، اور اللہ ان کی کسی کام نہیں آئے، وہ کہ وہ نبی ان کی جو خسرور تھے وہ ان کی کام نہیں آئیں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر، ان کو یہ کہا جائے قیل ادخلوا النار مع الداخلین، یہ جو اور جہنمی جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلو، جاؤ جہنم اندر پہنچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو دیکھو، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ذرا فرعون کی بیوی کو دیکھو کہ وہ کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، ذرا اس کی مثال کو سن لو، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ قالت، جب اس نے یہ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہاں میرا گھر نہیں رہا، یہاں میرا گھر نہیں رہا، اپنے پاس، عندک اپنے پاس، اپنے ہمسائیگی میں، اپنے پاس میرا گھر بنا دے جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے اس فرعون سے اور اس کے اعمال سے مجھے نجات دلا، ونجنی من القوم الظالمین، اور یہ ظالموں کی قوم میں مجھے اس سے بنا دے۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے اس کو جب وہ مارا جا رہا تھا، اس کو تب اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، تو اللہ نے اس کو جنت دکھائی بھی صحیح، تو وہ مسکرا رہی ہے، بول رہی، اس پر اس نے فرعون نے یہ بھی کہا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ہم مار رہے ہیں، وہ آگے سے سامنے کر رہے ہیں، کیا تھا اسے وہ جنت اللہ کے ساتھ رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے یہاں سنا ہے ہمیں خود جیسا بنائے، اچھے اچھے لوگوں والے ہمیں سارے عادتیں پیدا کرنے اندر، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کا پیغام بیان سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی جس کا بھی جھٹکا رہ گیا 2-3 دن کا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آج ہی سے ہم اپنا توبہ کر لیں اور آج ہی اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کے ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بخشنے آئے، وہ 1-2-3 دن میں ہی تبدیلی میں ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے، تو ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔